السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم سبحانک لا فهم لنا الا ما فهمتنا انک انت الجواد الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ آج آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز جو احوال دنیا میں جو چل رہے ہیں، جو حالات اور جو خطرات اور جو آفتیں اور بلائیں جس نے ساری انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور پورا عالم انسانی ایک انتشار کی کیفیت میں ہے، بے چینی اور بے قراری میں ہے، بنی نو آدم سارے کے سارے حیران و پریشان اور مصیبت میں گرفتار ہے۔ ایسے احوال میں اور ایسے آفات و بلیات کے سائے میں ساری انسانیت خوف و ہراس کے ماحول میں زندگی بسر کر رہی ہے۔ خوف کے بادل ہر طرف منڈلائے ہوئے ہیں، خطرات نے ساری انسانیت کو گھیر لیا ہے۔ مسئلہ صرف ایک دو انسانوں کا نہیں ہے بلکہ ساری انسانیت کا معاملہ ہے۔ مسئلہ ایک ملک کا نہیں ہے بلکہ سارے دنیا کے انسانوں کا اور سارے ملکوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ مسئلہ صرف کسی اسٹیٹ کا نہیں بلکہ بنی نو آدم کا مسئلہ ہے۔ ایسے مسائل جو انسانیت کے لیے ایک چیلنج کا مقام رکھتے ہیں، انسانیت کو جگانے کے لیے مسائل آتے ہیں۔ مختلف لوگ اس کے مختلف تجزیے کر رہے ہیں۔ یہ حالات، یہ خطرات، یہ بلائیں، یہ مصیبتیں، یہ وبائی امراض یہ کیوں آتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اور اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ چلیے، ہر انسان اس گتھی کو سلجھانے میں لگا ہوا ہے، اسباب اختیار کر رہا ہے کہ ان خطرات سے کیسے بچا جائے، ان بلیات سے کیسے بچایا جائے۔ ساری انسانیت خوف ہراس کے ماحول میں ہے۔ چلیے ہم خالق و مالک کی کتاب قرآن مجید سے ہم رجوع ہوتے ہیں، جو خالق ارض و سما ہے، جس نے ساتوں آسمان کو پیدا کیا، جس نے ساتوں زمین کو پیدا کیا، جس نے انسانوں کو پیدا کیا، فرشتوں کو، جنات کو پیدا کیا۔ اللہ ہی کے قبض قدرت میں ہر چیز ہے۔ فرمایا اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب العالمین ہے۔ ایک جگہ فرمایا بیدہ ملکوت کل شیء، اللہ ہی کی قبض قدرت میں ہر چیز کی باغ ڈور ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کی۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب کچھ اللہ کے قبض قدرت میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو خالق و مالک ہے، جس کے قبض قدرت میں ہر چیز ہے، اللہ بیان فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ خالق و مالک جس نے جس طریقے سے زندگانی دی ہے، موت بھی اسی کے قبض قدرت میں ہے۔ موت کو بھی پیدا کیا، زندگانی کو بھی پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ وہ تم کو آزمائے، ایکم احسن عملا، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، تم میں سے کون ہے جو بہترین اعمال کر کے آتا ہے۔ بہرحال آج پوری انسانیت پر جو خوف و ہراس کے بادل منڈلا رہے ہیں، نت نئے بیماریاں، وبائی امراض نے انسانیت کو دہشت میں مبتلا کر دیا ہے۔ قرآن کریم اس کے سلسلے میں کیا کہتا ہے؟
ہمیں کون سی روشنی ملتی ہے کہ کن بنیادوں کی وجہ سے انسانیت پر ایسے عذاب آتے ہیں، ایسی بلائیں آتی ہے، ایسی مصیبتیں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد، بگاڑ، انارکی پھیل گئی خشکی اور تری میں، ملکوں میں اور شہروں میں، بستیوں میں، چاہے وہ سمندروں کے کنارے پر شہر ہو یا خشکی پر شہر آباد ہو، چاہے وہ جزیرے ہو سمندر کے اندر یا زمین پر بسنے والے سارے شہر، بسنے والے جتنے شہر ہیں، سارے کے سارے شہر کے بارے میں فرمایا ظہر الفساد، فساد برپا ہو گیا، فی البر، پورے روئے زمین پر، والبحری، سمندروں میں بھی بگاڑ پیدا ہو گیا۔ کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے، معاصی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، ظلم ستم کی وجہ سے، ناانصافی کی وجہ سے، حقوق کی پامالی کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے حکم کو توڑنے کی وجہ سے، خشکی ہو یا تری ہو، ساری انسانیت پر ایک عذاب کا معاملہ چھا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بما کسبت ایدی الناس، یہ انسانوں ہی کے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ کیوں؟ لیذیقہم، تاکہ ان کو چکھائے، بعض الذی عملوا، ان کے اعمال بد کا خمیازہ ان کو بھگتنے کے واسطے ہم یہ عذابات بھیجتے ہیں۔ لیذیقہم، تاکہ ان کو چکھائیں، بعض الذی عملوا، اعمال بد تو بہت کیا انہوں نے، خدا کو ناراض کرنے کے کام تو بہت کیا انہوں نے، لیکن ان میں سے تھوڑا سا عذاب اور تھوڑی سی وبا اور بلا اور مصیبت ہم انسانوں پر ڈالتے ہیں۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ انسانیت اپنے خالق و مالک کو پہچانے، اپنے رب کو پہچانے، جو ان کا پالنہار بھی ہے، جو ان کا معبود حقیقی ہے۔ لعلہم یرجعون، اس سے صاف طور سے ہم کو یہ بات کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے، یہ جو کچھ وبائیں، بلائیں، مصیبتیں آئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکڑ ہے۔ ظاہر بات ہے جب خالق و مالک عذاب کی شکل میں کوئی وبا اور بلا کو بھیجتا ہے تو جس نے بھیجا ہے، جو کائنات کا مالک ہے، وہی دور کرنے والا ہے، جس نے زندگانی دی ہے وہی موت دینے والا ہے، وہ ذات وہ ہے۔ اللہ بیان فرماتے ہیں یخرج الحی من المیت، اللہ وہ ہے جو زندہ حالات میں سے مردہ حالات پیدا کرتے ہیں، یخرج الحی، زندے کو نکالتے ہیں، من المیت، میت میں سے، مردے میں سے، ویخرج المیت من الحی، اور میت کو زندے میں سے نکالتے ہیں۔ بہرحال یہ جو کچھ حالات ہے اس واسطے انسانوں پر آئے ہیں کہ خالق انسان رب کریم اللہ رب العالمین پالنہار اس کے پیچھے ایک راز بتلاتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ میرے بندے نیکی کی طرف لوٹے، انسانیت کے احترام کی طرف لوٹے، عدل کی طرف لوٹے۔ اس سے صاف طور سے اور ایک دوسری آیت ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اے بندگان خدا، اے میرے بندو، اللہ بیان فرما رہے ہیں فَلَنُذِيقَنَّهُم، ہم ان کو ضرور بضرور چکھائیں گے، من العذاب الادنا، معمولی معمولی عذاب چکھائیں گے، معمولی معمولی بلائیں اور مصیبتیں ان پر ڈالیں گے۔ کیوں؟ دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے۔ اس کا بھی مقصد بنا لعلہم یرجعون، تاکہ بندے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔
اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ ایک بہت بڑا پرابلم انسانوں کا ہے، وہ بتلا دیا جانا ضروری ہے۔ میں نہیں کہتا، اللہ کا کلام خود کہتا ہے، اے انسانوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں، قرآن مجید میں سارے انسانوں کو مخاطب اللہ تعالیٰ نے مخاطبت فرمائی ہے۔ فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے انسانوں، کیا تم نے گمان کر رکھا ہے انما خلقناکم عبثا کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا؟ اس کے آگے قرآن کہتا ہے، غور سے سننے کی بات ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم کو ہماری طرف دوبارہ نہیں، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا، کیا تم الینا ہماری طرف لا ترجعون، تم کو نہیں لوٹایا جائے گا؟ بے شک سارے انسانوں کو اللہ کی طرف لوٹنا ضروری ہے۔ اللہ بیان فرماتے ہیں ان الینا ایابہم، سارے انسانوں کو ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ آگے کی جو آیت ہے چوکنا کرنے والی آیت ہے، ثم ان علینا حسابہم، ان کو ہماری طرف لوٹنا ہے اور ہم ہی ان کا حساب لینے والے ہیں۔ بہرحال میرے محترم بزرگوں، دوستو، مجھے یقین ہے یہ جو آج کا پیغام آپ کے سامنے جو دیا جا رہا ہے، یہ سارے انسانیت کے لیے نسخہ کیمیا ثابت ہوگا۔ انسانیت کو ظلم و بربریت سے بچانے کے واسطے ایک نسخہ کیمیا ہمارے ہاتھ آئے گا۔ انسانوں کو اپنا مزاج بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال بدلنے کی ضرورت ہے، اپنی فکر بدلنے کی ضرورت ہے، اور نیک اعمال کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اور خالق و مالک سے رجوع ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ جو سنکٹ آیا ہے، یہ جو مصیبت آئی ہے، یہ مصیبت سے اگر چھٹنا چاہتے ہیں تو ہمیں رجوع اللہ کرنا پڑے گا۔ ساری انسانیت کو خالق و مالک کی طرف متوجہ کرنا پڑے گا۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے یہ تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس کے آگے فرمایا وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کی سزا تم کو نہیں دیتے ہیں۔ اس کے آگے فرمایا مصیبت تو ہر ایک کو پہنچتی ہے، مصیبت آنے کے بعد، اسباب مصیبت رونما ہونے کے بعد ایک انسان کی توجہ کہاں جانا چاہیے؟ اسباب کی طرف یا مسبب الاسباب کی طرف؟ اسباب کے بھیانک اسباب، بھیانک بیماریاں جب رونما ہو رہی ہے، اسباب سے اسباب کو دور نہیں کیا جا سکتا، اسباب کو مسبب الاسباب کی قوت و طاقت سے دفع کیا جا سکتا ہے۔ رجوع اللہ کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے ان بیماریوں سے شفا ملنا ہمارے لیے یقینی ہے۔ قرآن کریم اللہ بیان فرماتے ہیں اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے اہل ایمان کو اور بنی نوع آدم کو، تو ان کے زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے انا للہ، ہمارا وجود اللہ کے لیے ہے، وانا الیہ راجعون، اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ موت کے بارے میں ایک بات جان لینا ضروری ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے، وہ آ کر رہے گی۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں پر بھی ہو تمہیں موت تمہیں آ کر لے جائے گی۔ تو ان حالات میں موت سے بچنے کے واسطے ہم مختلف تدابیر کر رہے ہیں، اسباب اختیار کر رہے ہیں، یہ بالکل شریعت کے مطابق ہے، ہم اسباب کو ضرور اختیار کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ مسبب الاسباب کے سامنے توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے،
انفرادی طور پر بھی معافی مانگے, اجتماعی طور پر بھی معافی مانگے, اہل اقتدار بھی اللہ سے معافی مانگے, اور جو برسر اقتدار جو ان کے ماتحتین ہے وہ بھی اللہ سے معافی مانگے, حکومت والے بھی اللہ سے معافی مانگے, جن کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے وہ بھی اللہ سے معافی مانگے. اے اللہ تو ہمارا خالق و مالک ہے, مصیبتوں کو دور کرنا تیری ہی قبض قدرت میں ہے, اور یہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ, مصیبت لا حول ولا قوت نفع پہنچانے کی اور مصیبت سے بچانے کی طاقت اللہ رب العالمین میں ہے. بہرحال اخیر میں آپ تمام بھائیوں کے سامنے یہ جو وائرس پھیلا ہوا ہے اس سلسلے میں اور مختلف بیماریاں جو آتے رہتی ہیں اور دور ہوتی رہتی ہے, لیکن یہ دعاؤں کا اہتمام ہم کو کرنا ضروری ہے. چاہے کورونا وائرس ہو یا دوسرے اور بھی وائرس ہو, کم و زیادہ مقدار میں آتے رہتے ہیں, زندگانی جب تک ہو تو مسائل تو آتے رہیں گے. اس سلسلے میں میرے نبی حضرت محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتلائی ہے وہ دعا آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے. آپ اس دعا کو پڑھتے رہیے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا, ان بھیانک بیماریوں کے اثرات سے آپ محفوظ رہیں گے. دعا یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام. اس سیء الاسقام کا جو لفظ آخر میں آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے, بندہ کہتا ہے اللہم اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں, من البرص کوڑ سے پناہ چاہتا ہوں, والجنون اور دماغی بیماریاں پاگل پن سے جو ہے میں پناہ چاہتا ہوں, والجذامی اور جذام سے پناہ چاہتا ہوں. اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک اتنی جامع دعا بیان فرمائی, سیء الاسقام, قیامت تک کے آنے والی جتنی بھیانک بیماریاں ہو سکتی ہے ان تمام بھیانک بیماریوں سے اللہ کے نبی نے اللہ کی پناہ مانگی ہے, من سیء الاسقام. اور ایک بات عرض کرتے چلے, یہ جو کرونا وائرس ہے یہ موجودہ استھتی میں, موجودہ حالات میں اس نے سب کو پریشان کیا. اس سلسلے میں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بتلائی ہے, جو سارے انسانوں کو ایک دلاسا, ہمت اور حوصلہ دینے والی حدیث ہے, وہ غور سے سنیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ, لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ, ہر بیماری کی دوا موجود ہے. ہر بیماری کے لیے جو بھی بیماری رونما ہوتی ہے اس کی دوا ضرور بضرور ہوتی ہے. اس کے لیے ہمیں تحقیق, جستجو اور سرچ کرنا پڑتا ہے. انشاءاللہ العزیز مجھے پوری امید ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ یہ کورونا وائرس, اس کے اسباب جو بھی ہے وہ محسوس کیے جائیں گے, اس کو معلوم کیا جائے گا, اور اس کو دفع کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی دوا ضرور بضرور جو ہے منت سے وجود میں آئے گی. گھبرانے کی, پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو اسباب جو آتے ہیں بیماریوں کے شکل میں, آفتوں مصیبتوں کے شکل میں, ہم اس کو یہ سمجھے کہ یہ میرے خالق و مالک کی طرف سے ہے, یہ مجھے صحیح رخ پر ڈالنے کے واسطے ہیں, انصاف کی طرف لانے کے واسطے ہیں, حقوق ادا کرنے کے واسطے ہیں, اور اسی طریقے سے انسانیت کے ساتھ ہمدردی کرنے کے واسطے ہیں. اور جو بھی گناہ ہوئے ہیں ہم اللہ کے دربار میں توبہ استغفار کے ذریعے سے جو ہے اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں.